السلام علیکم دوستوں تاریخ کربلا سے کون واقف نہیں، کون کربلا کو نہیں جانتا۔ واقعہ کربلا میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، حقیقت کیا تھی اور افسانہ کیا تھا، اس کے کردار کون تھے، اس سے کون واقف نہیں۔ یہ سب باتیں بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت زینب کے تاریخی اور اہم خطبے کے حوالے سے بتائیں گے۔ سوال یہ کیا گیا کہ یزید کی محفل میں جب حضرت زینب کبریٰ کی نظر اپنے بھائی امام حسین کے خون آلود سر پر پڑی تو آپ نے غمناک آواز میں جو فریاد کی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ نے ایسی غمناک آواز میں فریاد کی جس میں سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ اے حسین، اے محبوب رسول، خدائے مکہ اور منا کے بیٹے، اے فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ راوی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی قسم حضرت زینب کی اس آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے خضران کی لکڑی لانے کا حکم دیا، پھر اس نے اس لکڑی کو امام حسین کے لبوں اور دانتوں پر لکایا۔ ابو برزہ اسلمی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ وہاں پر موجود تھے۔ یزید کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے حسین فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے، تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، اور وہ بہت خراب جگہ ہیں۔ یزید غصے میں چیخنے لگا اور اس نے حکم دیا، اس صحابی رسول کو باہر نکال دو۔ یزید اپنے غرور میں مست تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کربلا میں کامیاب ہو گیا، اور ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھ رہا تھا جو اس کے اور آل امیہ کے دین مبین اسلام پر ایمان نہ رکھنے کی زندہ دلیل ہے کہ کاش میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے وہ آج ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح قبیلہ خزرج نیزہ مارنے کی بجائے گریہ و زاری میں مشغول ہے۔ اس وقت وہ خوشی میں فریاد کرتے اور کہتے، اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہو، میں خندق کی اولاد میں سے نہیں ہوں جو احمد رسول اللہ خدائے رسول کی اولاد سے انتقام نہ لوں۔ یہاں پر علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کھڑی ہو گئیں اور بہترین خطبہ ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے مختلف طرح سے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری خوشی میں مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور ذمہ یعنی خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لے، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اے طلقاء کے بیٹے، یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو برنا سر در بدر پھرا رہا ہے۔ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر عشقیہ نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے
اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف اور کمینے کی نگاہیں ان پاک بیویوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ نرمی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کرے۔ آج آل محمد کا معین اور مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص سے بھلائی کی بھلا کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں یزید کی دادی نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو۔ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو سر انجام دینے کے باوجود فخر و مباحت کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے آباء و اجداد ہوتے اور ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شیل نہ ہوں، اے یزید کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو ان نوجوانان جنت کے سردار حسین کے دندان مبارک پر چھیڑ کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحت کے قصیدے نہ پڑھے؟ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھنونے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تہ تیگ کیا ہے جن کی عظمت اور کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہاد برے اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں۔ جلدی نہ کر، عنقریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا، اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی، اور میں نے جو کچھ کہا اور کیا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ہمیں ان ظالموں سے دلوا دے، اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستم گروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہ تیگ کر دیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے لیے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گھنونے جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا، رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا تجھ سے آل رسول کا انتقام لے کر ان سے مظلوموں کا حق انہیں دلوائے گا، اور انہیں امن و سکون کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ، جو ظلم تو نے آل محمد پر ڈھائے ہیں، اس پر رسول خدا عداوت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے، اور جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ عنقریب وہ لوگ بھی انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کی اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستم گروں کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالم اور ستم گر سے گفتگو کر رہی ہوں۔ لیکن یاد رکھ
میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ظلم کا ہی کیوں نہ نشانہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بدکلامی اور بدسلوکی بھی میری عزت و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہہ تہہ کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک و دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کے مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر تو آج ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ، جب قیامت کے دن اپنی بدکرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسی کی عنایت اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نے ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے نہ مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وہی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خام خیالی اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہری سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے دھو نہیں پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم اور ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہو۔ ہم خدائے قدس کی بارگاہ میں سپاہی گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سعادت اور مغفرت سے بہرہ مند فرمایا اور امام حسین کو شہادت اور رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے اجر و ثواب میں اضافہ اور تکمیل فرمائے، اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم اور رحمت کرنے والا اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ یہ خطبہ تاریخ اسلام کا بہت ہی فصیح اور طاقتور خطبہ ہے۔ گویا اس خطبے میں علی ابن طالب کی بلند و بالا روح اور بے نظیر شجاعت ان کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کی زبان پر جاری ہو گئی، جو اسی زبان اور لہجہ اور اسی منطق میں تقریر کی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔